حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا دوزخ اور جنت کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جنت کہنے لگی میں وہ اللہ کی چیز ہوں جس میں بہت بڑے بڑے فقراء، نیک لوگ، صالحین اور غرباء، عاجزی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے آگے انکساری کرنے والے، ان کی میں جگہ ہوں، اللہ کی رحمت ہوں، میرے اندر وہ لوگ آئیں گے۔ تو دوزخ کہنے لگی میں وہ جگہ ہوں جس میں بہت بڑے بڑے متکبر، سرکش، فاسق و فاجر لوگ، اللہ کے احکامات سے تکبر کرنے والے، اللہ کے دین کے جو دین پر عمل نہ کرنے والے اور دین کو جو نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے اور دنیا کی خواہشات اور دولت کی وجہ سے تکبر کرنے والے، ان لوگوں کی میں جگہ ہوں، وہ سارے میرے اندر آئیں گے، دوزخ میں سارے ڈالے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جب جنت اور دوزخ میں اس طرح مکالمہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ تو نے سچ کہا ہے، تجھے میں نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو متکبر ہیں، تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے، روگردانی کرنے والے، مجھے بلانے والے، جن کو میں یاد نہیں آتا، جو میری نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے، جو میرے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے، انکار کرتے ہیں۔ اور فرمایا جنت تو ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ لوگ جو میرے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اے جنت تجھے میں نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو میرے آگے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ عاجز لوگ، ان لوگوں کے لیے اے جنت تو پیدا کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے، اور جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے قد اتنے پست ہوں گے کہ چیونٹیوں کے مانند ہوں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے تکبر کرنے والا جو ہے وہ ابلیس۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا جب ہم نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو، وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی عبادت تھی، تو فرمایا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، تو ابلیس اکڑ گیا، انکار کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ وجہ ہے ابلیس کو گمراہ کرنے کی، جو اس کے اندر جو وائرس تھا، جو بیماری تھی، وہ تکبر کی بیماری تھی۔ تکبر کا معنی ہے دوسرے کو ادنا سمجھنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ کہنا، اسے کہتے تکبر، جو اپنے آپ کو بڑا جانے اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے حقیر سمجھا تو اس لیے وہ متکبر، سرکش ہو گیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔